حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق قبول اسلام کے بعد سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک ہمیشہ سفر و حضر میں آپ کے رفیق رہے، بجز اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم یا اجازت سے آپ کے ساتھ نہ رہ سکے ہوں۔ آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخی بھی تھے۔ آپ نے کثر مال خرچ کر کے کئی مسلمان غلام آزاد کرائے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے روتے ہوئے عرض کی، میرے آقا، میں اور میرا مال سب آپ ہی کا ہے۔ تمام صحابہ کرام میں آپ ہی سب سے زیادہ عالم تھے۔ آپ سے 142 احادیث مروی ہیں۔ آپ سب سے زیادہ قرآن اور دینی احکام جاننے والے تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نمازوں کا امام بنایا تھا۔ آپ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب حضرت ابو بکر کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کریم کتاب کی صورت میں آپ ہی نے جمع کیا۔ حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے تمام امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسلام میں ثانی، غار میں ثانی، یوم بدر میں صائبان میں ثانی اور مدفن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر کسی کو فضیلت نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حق لے کر آنے والے سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں اور یہ چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، ان تین چیزوں کے سوا میرے پاس بیت المال کا کوئی چیز نہیں۔ ان چیزوں سے ہم اس وقت تک نفع لے سکتے تھے جب تک میں امور خلافت انجام دیتا تھا۔ میرے انتقال کے بعد تم ان چیزوں کو حضرت عمر کے پاس بھیج دینا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ مرتدوں سے جہاد اور ان کے فتنے کا مکمل انسداد ہے۔ یمامہ، بحرین اور عمان وغیرہ کی مرتدین کی سرکوبی کے بعد اسلامی افواج نے ایلا، مدائن اور اجنادین کے معرکوں میں فتح حاصل کی۔ آپ کے خلافت کی مدت 2 سال 7 ماہ ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔